الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالی ہمارے سانے کو اور اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے خاص بندوں کا تعلق نصیب فرما دیا ہے. اس پر جتنا بھی انسان شکر کرے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کر سکے. بہت بڑا انعام اور فضل ہے اللہ تعالیٰ کا جس پر یہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے ساتھ، مشائخ اعظام کے ساتھ، صوفیاء کرام کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ ایک تعلق نصیب فرما دیا ہے. اور جب تعلق قائم ہو گیا، تعلق حاصل ہو گیا، بس یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اسی وجہ سے حکیم علامہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سلوک میں جو شخص آ جاتا ہے عمومی طور پر اس کو ہدایت مل جاتی ہے، گویا وہ ہدایت یافتہ بن جاتا ہے. اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ میں اول ہی مجلس میں، پہلی ہی مجلس میں طالب کو اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتا ہوں. تو جو خاص متعلقین تھے حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ خصوصیت کے ساتھ، تو انہوں نے کہا حضرت یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ایک قسم کا دعویٰ معلوم ہو رہا ہے کہ پہلی مجلس، پہلی ملاقات میں آپ کسی کے متعلق یہ کہہ دیں کہ میں نے اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا دیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمائے دیکھو، اس میں کوئی علو اور برتری اور بلندی نہیں ہے، نہ کوئی دعویٰ ہے، لیکن یہ ہے کہ جو سلسلے میں داخل ہوتا ہے، مجلس میں آ جاتا ہے، تو فرمائے کہ اس کے دل میں ایک بیج پڑ جاتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حصول کے لیے آیا ہوں. اور ظاہر ہے فرمائے کہ جب یہ چیز انسان کے دل میں پڑ جائے کہ میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں، میرا مقصد اور مدعا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کا تعلق، گویا رضائل کا امالہ اور خسائل کا حاصل کرنا، فضائل سے متصف ہو جانا، اسی کو تعلق مع اللہ کی دولت کہتے ہیں. اور تعلق مع اللہ کے حصول کے لیے
رذائل کو چھوڑنا ہوگا اور خسائل کو اپنانا ہوگا۔ تو فرمایا میں پہلی ہی مجلس میں اس کو واصل بحق کر دیتا ہوں۔ پھر خود ہی تشریح فرمائی کہ میں اس کو راہ پر ڈال دیتا ہوں۔ تو فرمایا کہ اصل تو راہ پر ڈالنا ہی ہے، کسی کو آپ راہ پر ڈال دیں تو اگر وہ چلتا رہے تو امید ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ میں اولی مجلس میں انسان کو واصل بحق کر دیتا ہوں۔ اور پھر فرمایا دیکھو مثال سے سمجھایا کہ علماء رحمۃ اللہ علیہ عموماً امثال سے سمجھایا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے قصص، واقعات، امثال یہ بیان کیے ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امثال کے ذریعے سے صحابہ کو سمجھایا کہ امثال کے ذریعے سے انسان آسانی سے سمجھ جاتا ہے۔ تو فرمایا دیکھو کہ اگر ایک شخص ہے، مثلا اس نے دور کسی گاؤں میں جانا ہے، دور ایک گاؤں میں ہے، اس نے دوسرے گاؤں میں جانا ہے، اور فرمایا ان گاؤں کے درمیان 4-5 میل کا فاصلہ ہے۔ اب یہ شخص کبھی گیا بھی نہیں ہے، نہ اس کو راستہ معلوم ہے، نہ اس کو جگہ معلوم ہے، تو ظاہر ہے یہ اس جگہ تک پہنچ نہیں سکتا، اس قریے، اس بستی، اس شہر تک اس کا پہنچنا ناممکن ہے۔ لیکن فرمایا کہ اگر کوئی جہاں دیدہ آدمی جو اس گاؤں کو گیا ہوا ہے، اس گاؤں سے ہو کر آیا ہے، اس کا راستہ اسے معلوم ہے، اور وہ اس کی رہنمائی کر لے کہ دیکھو تمہارا مطلوب، تمہارا مقصود جہاں تم نے جانا ہے وہ دور تمہیں چراغ جلتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ دور تمہیں کھمبا کھڑا نظر آ رہا ہے، ایک علامت، ایک نشانی اس کو بتا دے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں تم نے جانا ہے۔ تو فرمایا تم خود ہی سوچو کہ اس آدمی کا آدھا کام ہو گیا، کیوں اسے معلوم ہو گیا کہ جہاں میں نے جانا ہے اس کی یہ علامت ہے اور یہ اس کا راستہ ہے۔ تو فرمایا کہ ایک لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس نے راستہ بتا دیا اس نے اس انسان کو پہنچا بھی دیا، کیوں راستہ بتا دیا اس کو، اب ظاہر ہے جب یہ چلے گا تو وہاں پہنچ جائے گا۔ ایک لحاظ سے گویا اس نے پہنچا دیا ہے، لیکن آگے پہنچنے میں انسان کا پھر اپنا دخل ہے، کچھ محنت کرے گا، قدم اٹھائے گا، اس راستے پر چلے گا تو بالآخر اپنے اس مقصود تک پہنچ جائے گا۔ تو فرمائے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے، معرفت ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک راستہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ تعلق، ان کے ساتھ محبت، ان کی تعلیمات پر عمل، فرمائے جب یہ چیز انسان کو حاصل ہوگی تو پھر یہ نا امید نہ ہو، انشاءاللہ ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ کا تعلق اس کو ایک نہ ایک دن حاصل ہو جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ چلتا رہے۔ راستہ تو بتا دیا کہ جی یہ راستہ ہے، ایسے جاؤ گے، ایسے جاؤ گے، وہ فلانی جگہ پہنچ جاؤ گے، اب وہ ادھر ہی بیٹھے ہوئے کہ میں پہنچ جاؤں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اڑا کر پہنچانے پر قادر ہے، لیکن اڑائے گا نہیں، کیوں؟ اس میں کسب کو دخل ہے۔ انسان خود ہاتھ پاؤں ہلائے گا، چلے گا، سوچے گا، مشورہ کرے گا، پھر اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ تو فرمائے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ تعلق نصیب فرما دیا ہے۔ آگے چلنا، نہ چلنا، کم چلنا، زیادہ چلنا، صحیح طریقے سے چلنا، یہ انسان کا اپنا کام ہے۔ جیسا جس کا ظرف استعداد ہے، جیسے جس کا تقویٰ اور طہارت ہے، اس کے مطابق وہ چل رہا ہے۔ تو فرمائے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ ہمیں جوڑ دیا۔ تو گویا یہ راستے پر چلنا ہو گیا، منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے یہ ایک اہم راستہ ہے، اللہ والوں کا تعلق۔ جب یہ تعلق حاصل ہو گیا تو بس پھر سمجھ جائے کہ میں پہنچ جاؤں گا۔ ایک بات اور عرض کر دوں، دیکھیں حلقے کے دوران اگر آپ اوپر جو ہے نا یہ پڑھتے رہیں جو کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر کیا ہوگا، میں پھر آپ کی طرف متوجہ ہوں، آپ جو ہے نا کہیں اور ہیں۔ یہ جو عمل آپ پڑھ رہے ہیں نا کہ درود شریف ایسے اور ایسے اس کو پڑھنا چاہیے، اس پر بھی ہم غور کر رہے ہیں۔ ایک دوست نے یہ مشورہ دیا بھی تھا کہ یہ جو درود شریف ہے اس کو عصر کے بعد اگر ہم پڑھ لیں 5-7-8 منٹ لگ جائیں گے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے غور اس پہ کر لیں گے۔ تو اکثر میں دوستوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ اس کو پڑھتے رہتے ہیں، تو یہ اتنا فرض لازم نہیں ہے اس کا پڑھنا، مسنون عمل ضرور ہے،
لیکن ظاہر ہے جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد ہی ہاتھ سے نکل گیا پھر. اب دیکھیں یہی شیطان کا وار ہے نا. آپ کہیں گے یہ عجیب بات کرتا ہے، جب بھی ہم کسی نیکی کی طرف بڑھتے ہیں، نیکی کا جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے تو یہ فوراً جو ہے نا حملہ کر دیتا ہے. میں حملہ نہیں کرتا ہوں، میں صرف آپ کو بتلانا چاہتا ہوں یہ بھی شیطان کا حملہ ہے نا، کہ دیکھو درود شریف پڑھنا ہے اور 80 دفعہ پڑھ لو گے، 100 دفعہ پڑھ لو گے تو 80 سال کے گناہ معاف. یہی لکھا ہوا ہے نا، یہ فضیلت ہے نا. اب میں ادھر گناہ جو ہے نا ایسے معاف کروا رہا ہوں، پھر میرے آنے کا مقصد کیا ہوا؟ پھر تو میں جو ہے نا گھر میں بیٹھ جاتا، اس کو پڑھ لیتا، فارغ ہو جاتا تو آ جاتا. تو یہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے کہ وہ غیر ضروری چیز کو ضروری بنا کر پیش کر دیتا ہے. اس وقت ضروری چیز کیا ہے کہ یہ جو گھنٹہ، سوا گھنٹہ، پونا گھنٹہ ہم نے فارغ کیا ہے اس لیے کہ ہم اصلاح کی نیت سے اس خانقاہ میں جمع ہو چکے ہیں. تربیت ہے، ایک بولتا ہے باقی سنتے ہیں، سب بولنے والے باقی سنتے ہیں. بولنے والا بھی محتاج ہے اصلاح کا اور سننے والے بھی محتاج ہیں اصلاح کے. ضرورت نہیں ہے تو یہ گر جائے گا. کتنے بڑے بڑے لوگ گرے ہیں اس راستے میں. تو بولنے والا زیادہ محتاج ہوتا ہے. کیوں؟ اس پر ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے کہ میں بول تو رہا ہوں، کہہ تو رہا ہوں، خود بھی عمل کر رہا ہوں یا نہیں. اس کو تو زیادہ فکر ہوتی ہے، اپنی زیادہ ہوتی ہے. اگرچہ دیکھنے میں یہ نظر آتا ہے کہ اوروں کی فکر زیادہ ہے اس کو، لیکن دیکھیں جو گاڑی چلاتا ہے نا وہ ہمتن جو ہے نا آگے رستے پر جو ہے نا اس کی نظر ہوتی ہے، پیچھے پیسنجر مسافر سواریاں سو بھی جاتی ہیں، گپ شپ پی لگاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، کھایا پیا پیشاب کیا. وہ اتنے جو ہے نا چوکنا نہیں ہوتے جتنا گاڑی چلانے والا. اگرچہ اس میں اس کا ایک اعزاز بھی ہے کہ سب لوگوں کو لے جا رہا ہے، لے جانے کا سبب بن رہا ہے، لیکن اس سے پوچھو کہ اس کی جو ہے نا کیا حالت ہے اس وقت. تو یہ میں نے جو ہے نا اس وجہ سے کہا کہ اکثر دوست جو ہے نا یہ عمل کرتے ہیں، تو اس عمل کو آپ چھوڑ دیں، اس کی ضرورت نہیں ہے اس وقت. آپ کہیں گے اس کے علاوہ موقع ہی نہیں ہے. وہ تو ٹھیک ہے موقع نہیں ہے، لیکن یہ وقت ہی اسی کے لیے متعین ہے. درود شریف تو آپ کوئی بھی کسی وقت بھی پڑھ لیں نا، ثواب اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو دے گا. لیکن یہ جو موقع ہے یہ تو ہفتے کے بعد ہے نا. ابھی یہ گھنٹہ ہمارا گزر گیا 7 سوا 7 تک، ہفتے کے بعد انشاءاللہ یہ دن آئے گا، پھر تو 7 دن آپ بیغم ہیں نا. تو اس وجہ سے یہ شیطانی حملہ ہوتا ہے کہ وہ غیر ضروری چیز کو ضروری بنا کر پیش کر دیتا ہے. اگرچہ وہ چیز جائز بھی ہے، حلال بھی ہے، مباح بھی ہے، کار ثواب بھی ہے، لیکن ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ اس وقت کون سی چیز زیادہ ضروری اور اہم ہے تاکہ میں اس پر عمل کر لوں. اس کو تفقہ فی الدین کہتے ہیں. صرف دین کو سیکھنا نہیں ہے، اس میں فقاہت انسان کو حاصل ہو کہ اس وقت مجھ سے کیا تقاضا کیا جا رہا ہے، کس بات پر میں نے عمل کرنا ہے، کون سی بات زیادہ ضروری ہے، کون سا عمل زیادہ ضروری ہے تاکہ میں اس کو اپناؤں. تو بہرحال عرض کیا کر رہا تھا کہ حکیم علمت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ انسان کو راہ جو ہے نا وہ مل گئی، راستہ اس کو مل گیا. اب یہ چلے گا خود اس پر تو منزل مقصود تک پہنچ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہنچا دیا. ہمیں الحمدللہ راستہ معلوم ہو گیا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی معرفت کو سیکھنا ہے، جگہ بھی معلوم ہو گئی اور آگے شیخ کی تعلیمات کے مطابق راستہ بھی متعین ہو گیا ہے. اب آگے چلنا یہ میرا اور آپ کا کام ہے. شیخ کسی کو ہاتھ سے پکڑ کر راستے پر نہیں چلا سکتا کہ بزور اس کو پکڑے اور راستے پر چلا دے. طبیب کا کام صرف تشخیص اور پھر دوا، آگے اس کا استعمال وہ مریض کا اپنا کام ہے. تو ہم کہیں جی دوائی بھی بتلا دے، تشخیص بھی ہو جائے اور کھائے بھی وہ، تو ایسا کوئی دنیا میں نہیں گزرا کہ طبیب جو ہے نا مریض کی جگہ دوائی کھا لے اور اس کا اثر مریض پر پڑ جائے کہ اس کو اللہ صحت دے دے. ایسا نہیں ہوا کبھی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں الحمدللہ اپنا مطلوب بھی معلوم ہے. مطلوب معلوم نہ ہونا تو پھر بھی انسان پریشان رہتا ہے نا کہ میں کس لیے آ رہا ہوں. جب کسی کو معلوم ہی نہ ہو کہ میں کیوں جا رہا ہوں اس جگہ، کس مقصد کے لیے جا رہا ہوں، تو وہ سرگردان رہے گا نا، پریشان رہے گا. تو ہمیں الحمدللہ مطلوب بھی حاصل ہے، مقصد بھی حاصل ہے کہ کس مقصد کے لیے آتے ہیں، کیا ہمارا مطلب ہے، اور اس پر جو راستہ ہے اس مقصد کے حاصل کے لیے وہ بھی ہمیں معلوم ہے. اب کسی کو مقصد ہی معلوم نہ ہو یا مقصد معلوم ہو گیا راستہ ہی صحیح متعین نہیں ہے، پھر بھی کام نہیں چلے گا نا. حکیم علمت رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال بیان فرماتے ہیں. کیا مثال بیان فرمائی؟ فرمایا دیکھو کہ ایک دفعہ میں سفر پر جا رہا تھا. اس سے کہ انسان اگر ہدایت پر ہے
تو ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب ہو جائے گا، اور اگر گمراہی پر ہے تو گمراہی ہوتا رہے گا، اللہ کا تعلق تو دور کی بات ہے۔ یعنی صحیح راستے پر پڑ جانا یہ اصل کامیابی ہے۔ کامیابی کا پہلا جز اور بنیادی اہم جز یہ ہے کہ انسان کامیابی کے راستے پر پڑ جائے، راستہ معلوم ہو، پھر اس پر چلنا شروع ہو جائے تو گویا یہ کامیاب ہو گیا نا۔ مثلا دیکھیں، یہاں سے گاڑی جا رہی ہے، ایبٹ آباد جا رہی ہے یا اوگھی کی طرف جا رہی ہے، کہیں بھی جا رہی ہے، ہم بیٹھ کے ہمیں پتہ ہے اس روڈ پر یہ گاڑی جائے گی، میں گھنٹے کے بعد پہنچ جاؤں گا، 2 گھنٹے کے بعد پہنچ جاؤں گا، پشاور جانا ہے 4 گھنٹے لگ جائیں گے، لیکن مجھے اطمینان ہوگا، حالانکہ 4 گھنٹے بعد میں نے پہنچنا ہے، لیکن مجھے اطمینان ہے کیوں؟ گاڑی صحیح سمت پر جا رہی ہے اور صحیح راستے پر جا رہی ہے، تو پھر وہ دوری بھی مجھے قرب محسوس ہوگا۔ آپ کہیں گے یار کیا ہے، ابھی پہنچ جائیں گے، حالانکہ 4 گھنٹے کا سفر ہے۔ اور اگر آپ جو ہے نا حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہو تو کم از کم 6 گھنٹے کا سفر ہے، یہاں سے جاتے ہوئے کبھی 7 بھی لگ جاتے ہیں۔ ہوا کا رخ ایسے کہ آپ کو 6-7 گھنٹے سے پہلے نہیں پہنچائے گے، واپسی پہ کم وقت لگتا ہے، جاتے میں زیادہ لگتا ہے۔ حالانکہ ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہے، ایک دریاؤں کو جو ہے نا آپ نے پار کرنا ہے، لیکن آپ مطمئن ہوتے ہیں کہ 6 گھنٹے کے بعد میں پہنچ جاؤں گا۔ کیوں؟ راستہ بھی متعین ہے اور صحیح سمت پر جو ہے نا وہ جہاز بھی جا رہا ہے، اور پائلٹ بھی صحیح ہے، جو ہے نا وہ ماہر ہے، آپ کو جو ہے نا صحیح راستے پر لے جا رہا ہے، تو انسان مطمئن ہوتا ہے۔ اگر راستے ہی متعین نہ ہو اور پھر ہدایت پر بھی انسان نہ ہو، راستے پر بھی نہ ہو، اور آگے چلانے والا بھی ایسے ڈواڈال ہو تو کام جو ہے نا پھر بگڑ جاتا ہے۔ تو حکیم علامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سفر کر رہا تھا، یہ بات میرے ذہن میں تو تھی کہ انسان ہدایت پر ہو اس کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور اگر اس کو راستہ معلوم نہ ہو تو وہ بے اطمینان اور بے سکون رہتا ہے۔ تو فرمایا میں سفر کر رہا تھا، غالباً سہارنپور سے، فرمایا کہ میں نے جانا تھا لکھنؤ۔ میں اسٹیشن پر آیا، سہارنپور کے اسٹیشن پر، میں وہاں پر بیٹھ گیا، میں نے ٹکٹ لے لیا لکھنؤ کا، میں بیٹھ گیا ریل میں بیٹھ گیا، ڈبے میں بیٹھ گیا۔ تو فرمایا کہ ایک اور نوجوان تھا، جنٹلمین تھا، حضرت جنٹلمین فرمایا کرتے تھے، ہمارے حضرت بھی جنٹلمین فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا کہ موسم بھی سردی کا تھا، ایک جنٹلمین جو ہے نا وہ بھی میرے ساتھ اسی ڈبے میں بیٹھ گیا۔ اب میں اس کو جانتا بھی تھا، شناساں تھا میرا، تو میں نے دیکھا سردی کا موسم ہے اور اس نے جو ہے نا صرف ہلکا پھلکا لباس پہنا ہوا ہے، نہ اس نے کمبل کا انتظام کیا، نہ کوئی کوٹ و اسکرٹ کا انتظام کیا، نہ کوئی بنین وغیرہ کا انتظام کیا کہ سردی ہے کام آئے گی، آگے ضرورت پوری ہوگی۔ لیکن نہیں، جنٹلمین کو تو اپنے بالوں کا غم ہوتا ہے نا کہ بالوں کے جو ہے نا وہ پف میرا خراب نہ ہو جائے، ٹوپی پہنوں گا تو جو ہے نا سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو گویا یہ جسم کی حفاظت تو لازم ہے نا، لیکن ہم بجائے جسم کے ہم کپڑوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں کہ کپڑے خراب کہیں نہ ہو جائیں، بسکٹ اگر پہنوں گا تو جو ہے نا یہ اس پہ وہ پڑ جائیں گے، سلوٹیں پڑ جائیں گی، فلاں ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، میں برا نظر آؤں گا۔ تو ہم جو ہے نا پھر سردی کے مارے جو ہے نا ٹھٹھرتے رہتے ہیں اور پوزیشن میں کمی نہیں آنے دیتے۔ تو فرمایا کہ اس کی یہ حالت تھی۔ پتہ نہیں کیا بات کر رہا تھا، ہاں تو جنٹلمین صاحب حکیم علامت فرماتے ہیں کہ وہ بھی بیٹھ گیا میرے ساتھ۔ میں نے دیکھا اس کا لباس بالکل مختصر ہے اور سردی کا زمانہ ہے، نہ اس کے پاس چادر ہے، نہ کوٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ ٹوپی ہے گرم، بس وہ بیٹھ گیا۔ ہم باتیں کر رہے تھے، گاڑی چل پڑی۔ اس سے کہ انسان اگر ہدایت پر ہو نا، صحیح راستے پر، پریشان نہیں ہوتا، اور اگر صحیح راستے پر نہ ہو تو پھر پریشانی لازم ہے، پھر اطمینان نہیں ہے۔ جہاں اطمینان ہوگا پریشانی نہیں ہوگی، جہاں پریشانی ہوگی اطمینان نہیں ہوگا، دونوں ضد ہے ایک دوسرے کی نا، اکٹھی تو نہیں ہو سکتی۔ ایک لحاظ سے اکٹھی ہو سکتی ہیں کہ اللہ کا تعلق حاصل ہوگا، اطمینان، اور یہ دھڑکا لگے رہے کہ شیطان کہیں حملہ آور نہ ہو، نفس کہیں مجھے جو ہے نا پھسلا نہ دے، گمراہ نہ کر دے، اس لحاظ سے ایک بے سکونی ہوتی ہے۔ لیکن وہ بے سکونی بھی جو ہے نا بڑی اچھی ہے، وہ تو مطلوب اور مقصود ہے۔ تو بہرحال حکیم علامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گاڑی چل پڑی۔ اب جو ہے نا جب گاڑی چل پڑی تو ہوا بھی تھی، تو اب جنٹلمین صاحب اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسے بیٹھ گیا۔ میں نے تو چادر اوڑھ دی،
میں نے کہا میرے پاس تو چادر ہے، میں اس کو کیسے دے سکتا ہوں، ایک ہی چادر ہے، اس وقت اگر ایثار کروں گا تو جو ہے اپنے آپ کو خراب کرنا ہے نا، تو بعض اوقات انسان گزارا کرے گا نا، اپنی ضرورت کو مقدم ہی رکھے گا۔ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مزاج تھا۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جب کوئی مہمان چلا جاتا اور اس کے پاس بستر کا انتظام نہ ہوتا، یا کوئی ایسی اجتماعی کہ جو ہے نا وہ صورت ہوتی، کوئی اجتماع ہوتا، مجلس ہوتی جہاں پر لوگ اکٹھے ہو جاتے، تو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارک یہ تھی کہ وہ پھرا کرتے تھے کہ بھائی ایسا کوئی آدمی رہ نہ جائے جس کے پاس بستر نہ ہو، جس کے پاس بستر نہ ہوتا تو اس کے بستر کا انتظام کر لیتے۔ پھر آخر میں اگر کوئی بہت زیادہ یعنی سب کا انتظام ہو گیا پھر بھی کوئی رہ جاتا اور بستر کم پڑ جاتے تو حضرت اپنا بستر اٹھا کر اس کو دے دیتے، یہ ان کی عادت تھی۔ تو ایک دفعہ ایک اجتماع تھا، اکابر اکٹھے ہو گئے، لوگ آ گئے، مجلس چلتی رہی یہاں تک کہ رات کا وقت ہو گیا، مجلس برخاست ہو گئی کہ اب جو ہے نا صبح دوبارہ پروگرام شروع کریں گے، تو لوگ سونے لگ گئے۔ تو ایک مہمان نے آیا ہوا تھا، سب نے دیکھا کہ یہ معزز مہمان ہے، کسی کے ساتھ اس کا یعنی خاص تعلق بھی نہیں ہے، مہمان تو معظم ہے لیکن کسی کے ساتھ بے تکلف تعلق نہیں ہے۔ تو گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے غالباً ایک مرید تھے، یا ان مشائخ میں سے یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، بہرحال کوئی تھے، تو انہوں نے جا کر ان سے پوچھا کہ حضرت آپ تو آئے ہیں، سب لوگ سو گئے، آپ کے پاس بستر ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا میرے پاس تو بستر نہیں ہے۔ اب جب انہوں نے کہا میرے پاس بستر نہیں ہے تو پھنس گئے کہ اگر بستر نہیں دیتا ہوں تو پوچھا کیوں، اور اگر دیتا ہوں تو میں کیا کروں گا؟ تو چاروں ناچار اس کو بستر دے دیا۔ جب بستر دے دیا، گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، انہوں نے پوچھا بھائی مہمان کے جی سب کو سلا دیا، ایک خاص مہمان رہ گیا تھا اور اس کے پاس بستر نہیں تھا، فرمایا کیا کیا پھر؟ کہ جی میں نے اس سے پوچھا بستر ہے یا نہیں، تو گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے زبردست جو ہے نا ڈانٹ ڈپٹ فرمائی، فرمایا تمہیں ضرورت کیا تھی اس سے بستر پوچھنے کی، ضرورت کیا تھی؟ کہا حضرت واقعی ضرورت تو نہیں تھی لیکن میں پوچھ گیا اس سے، پوچھ لیا میں نے اس سے۔ فرمایا پھر کیا کیا؟ کہ جی میں نے اپنا بستر دے دیا۔ فرمایا اب تم کیا کرو گے؟ کہا حضرت جو ہے نا اب کچھ کروں گا۔ فرمایا میں اپنا بستر تمہیں نہیں دوں گا، اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ یہ جو ہے نا اپنا بستر مجھے دے دیں گے، فرمایا جاؤ اپنا کام کرو، میں اپنا بستر دینے والا نہیں ہوں۔ تو بعض اس مزاج کے ہوتے ہیں، تو گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کسی سے پوچھتے ہی نہیں تھا کہ بستر ہے یا نہیں۔ یہ تربیت ہوتی ہے، بد اخلاقی نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہمیں وہ کہتے ہیں کہ ادھر آپ بیٹھ جائیں، جو ہے نا صوفے پر بیٹھ جائیں، وہی بینچ ہے جو ہے نا اس پر ہمیں بٹھا دیتے ہیں۔ اگر شاہ صاحب بہت بڑے بھی ہوں نا تو وہ کہیں گے شاہ صاحب بینچ ہی بیٹھنا، تو معتبری آپ کی کاغار میں ہوگی یا جو ہے نا ابٹاباد میں ہوگی، ادھر معتبری نہیں ہے۔ تو وہاں تو ہم معتبری کو خود ختم کر دیتے ہیں، اگر کوئی ختم بھی کرے تو ہم کہتے ہیں خیر ہے، اور جب اللہ والوں کے پاس آنا جانا ہو تو ہم کہتے ہیں پروٹوکول بھی ملے۔ تو گوئے یہ دین ہم نے اس لیے اپنایا ہے، اللہ پر احسان اور جو ہے نا مشائخ پر جو ہے نا احسان نہیں، یہ اپنے ساتھ احسان ہے۔ ان کی ڈانٹ ڈپٹ کو انسان جو ہے نا خوب خوشدلی کے ساتھ برداشت کریں کہ یہ میرا علاج ہو رہا ہے، پھوڑا جو ہے نا وہ پھاڑ رہے ہیں، اس سے جو ہے نا وہ گند مند جو ہے نا وہ نکال رہے ہیں، پیپ سے نکل رہی ہے، پھر جو ہے نا تھوڑی دیر کے بعد انسان کو راحت اور سکون مل جاتا ہے۔ تو بہرحال حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ جو ہے نا بغلوں میں ہاتھ دیے کبھی ایسے ہو رہا ہے کبھی ایسے ہو رہا ہے، میں بیغم تھا، میں نے کہا اب تم نے جو ہے نا جنٹلمینی دکھانی تھی تو دکھاؤ اب۔ فرمایا جب تھوڑا سا سفر ہو گیا، چونکہ شناسا تھا، میں نے تھوڑی سی باتیں اس کے ساتھ کر لیں، باتیں چل رہی تھی، میں نے کہا آپ نے کدھر کا ارادہ کیا، جیسے ویسے آدمی پوچھ لیتا ہے۔ تو اس نے کہا جی کہ حضرت میں نے جانا ہے وہ جگہ کے نام میں بھول گیا ہوں، کیا نام ہے؟ نہیں خانپور نہیں، کوئی اور تھا، کانپور، ہاں نہیں کانپور نہیں، کوئی اور نام تھا، بہرحال کہ جی میں کانپور جا رہا ہوں۔ نہیں سہارنپور سے تو گاڑی چل پڑی نا، لکھنؤ تو حضرت جا رہے تھے، وہ کہیں اور جا رہا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ تو مثلا اس نے کہا میں کانپور جا رہا ہوں، نام کچھ اور ہے میں بھول گیا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا کانپور آپ جا رہے ہیں؟ فرمایا بھائی جو ہے نا ناراض نہ ہونا، واقعی تم تو کانپور جا رہے ہو، تمہاری بولی میں کہتا ہوں، بڑے افسوس کی بات ہے اور حیرت کی بات ہے، بدقسمتی کی بات ہے کہ گاڑی تو جا رہی ہے لکھنؤ کی طرف، اور تم جا رہے ہو جو ہے نا اس کے کانپور کی طرف، تو کیسے تم پہنچو گے؟ مطلب یہ تھا کہ تم غلط ڈبے میں بیٹھ گئے ہو، تمہاری یہ جگہ تھی نہیں، اس گاڑی میں سوار ہونا تمہاری غلطی تھی،
اب اس بیچارے کو یہ سمجھ نہیں تھی کہ میں غلط گاڑی میں سوار ہو گیا ہوں. تو حکیم علومت فرماتے ہیں جب یہ بات میں نے کی نا باس اس کا رنگ اڑ گیا. اس نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ اس کی ایسی مثال سمجھے نا، میں جب دورے کے لیے گیا نا 2001 کی بات ہے، 2002 کی، جامعہ شریفیہ میں، تو مجھے دوستوں نے یہ کہا تھا، وہاں کے دوستوں نے، کہ تم نے 105 نمبر گاڑی میں بیٹھنا ہے بس. اور مجھے یہ نہیں کہا کہ ادھر سے آئے گی تو بیٹھنا ہے یا ادھر سے جائے گی بیٹھنا ہے. میں نے 105 کا نام سنا ہوا تھا. اب میں نے واپس آنا تھا ادھر یادگار کی طرف آنا تھا. میں مدرسے سے باہر نکلا، میں نے دیکھا 105 نمبر گاڑی آ رہی ہے، میں نے ہاتھ دیا، گاڑی رک گئی، میں بیٹھ گیا. میں نے کہا بس 105 ہے، یہ جائے گی نا ابھی یادگار. اب جب وہ گاڑی چل پڑی، راستے میں قذافی اسٹیڈیم آتے، وہاں سے ایسے گزرتے گزرتے آگے پتہ نہیں گنجو متا، پتہ نہیں کون سا علاقہ آ گیا. تو جب میں جو ہے نا اس کو کرایہ دینے لگا، اس نے کہا جی صوفی صاحب، وہ فلانا صاحب، شیخ صاحب کدھر جانا ہے؟ میں نے کہا میں نے یادگار. اس نے کہا کیا آتے ہو؟ کیا کہہ رہے ہیں یادگار؟ اس نے کہا یہ تو گنجو متا اور پتہ نہیں کون سے علاقے کی طرف جا رہی ہے. آپ جب اس نے یہ کہا نا بالکل میرے حواس جو ہے نا وہ ہو گئے. میں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا اتارو مجھے، جلدی کرو جلدی. اس نے کہا ٹھہرے، آپ کوئی خاص اسٹیشن آ جائے وہاں آپ کو اتاروں گا، دوسری گاڑی میں آپ کو بٹھاؤں گا، پھر آپ کو واپس لے کر جائے گی. اس نے کہا آپ کو کسی نے بتایا نہیں؟ میں نے کہا 105 کا میں نے سنا تھا. اس نے کہا 105 تو یہاں تک ہے، آگے بھی اس سے 105 کا سفر ہے نا، یہ تو وہاں سے واپس ہوگی پھر آپ کو منزل مقصود تک پہنچائے گی. تو میں نے بس 105 کا نام سنا ہوا تھا. تو وہ اتنا مجھے جو ہے نا وہ تکلیف اب بھی مجھے یاد ہے، اتنی کلفت. جب وہ تھوڑا سا چلتا نا تو میں کہتا یار ادھر ہی اب مجھے اتار دے کسی طرح. اور وہ تو میری خیرخواہی کے لیے کہہ رہا تھا، خاص اسٹیشن پر پہنچاؤں گا، وہاں سے دوسری گاڑی میں بٹھاؤں گا، لیکن مجھے آرام نہیں آ رہا تھا. میں اتنا بے سکون ہو گیا تھا، یعنی ایسے سمجھے جیسے یہاں سے میں کالج درائے تھوڑا آگے جو ہے نکل گیا تھا، بس اتنا سا راستہ تھا، لیکن مجھے اتنی تکلیف تھی کہ یہ کیا ہو گیا ہے. تو بہرحال حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس کو میں نے کہا کہ جی بس کتنا سیدھے یہ گاڑی لکھنؤ جا رہی ہے اور یہ آپ کو کانپور نہیں پہنچائے گی، بہت مشکل ہے. میرٹھ جی، یہ میرٹھ جو ہے نا آپ کو نہیں پہنچائے گی، اس کا رخ یہ ادھر ہے تو میرٹھ تو ادھر ہے. تو فرمایا جب یہ بات میں نے کہی نا تو بس وہ اٹھ گیا، حیران و پریشان. اب نہ گاڑی سے چھلانگ لگا سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے، کیوں؟ گاڑی نے تو اپنے اسٹیشن پر رکنا ہے نا. یہ عام گاڑیاں تو نہیں ہے کہ جتھا خو جی کھل جی میں چھال مار کے انسان، وہ تو ریل ہے، اس کے جو ہے نا اپنے اسٹیشن ہے، قوانین ہے. حکیم علومت فرماتے ہیں اس کی بےتابی کو میں نے دیکھا نا تو میں نے الحمدللہ کہا، میں نے کہا شکر ہے کہ میں صحیح راستے پر جا رہا ہوں. فرمایا میں نے بڑا اس کو جو ہے نا مطمئن کرنے کی کوشش کی، اس کو بٹھایا، باتوں میں لگایا کہ چلو تاکہ جو ہے نا اس کی یہ پریشانی جو ہے نا ذرا کم ہو جائے، باتوں میں اس کو مصروف کر دوں گا. میں نے کہا دیکھو رڑکی جب پہنچے گی نا وہاں سے تمہیں دوسری گاڑی میں بیٹھنا پڑے گا. رڑکی تک چاہے تم پریشان ہوتے ہو، چاہے روتے ہو، چاہے ہنستے ہو، اس گاڑی نے رکنا نہیں ہے، اس نے نہیں رکنا. اور بیٹھو جو ہے نا تمہاری پریشانی کا فائدہ نہیں ہے، بیٹھو باتیں کرتے ہیں. اس سے کہا جی آپ عجیب آدمی ہیں، خود ہنس رہے ہیں، مجھے کہتے ہیں پریشان نہ ہونا. میں تو منزل مقصود سے جو ہے نا وہ دور ہو گیا ہوں، راستہ کہیں اور میں کہیں اور جا رہا ہوں. تو فرمایا کہ اس کی وہ پریشانی آج تک حکیم علومت فرماتے ہیں مجھے یاد ہے. تو حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ المجاز و قنطرۃ الحقیقہ، مجاز سے حقیقت کی طرف آتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، ایمان کی دولت سے نوازا. فرمائے ہدایت پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھ دیا، اس سے جو ہے نا بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے. فرمائے وہ تو زیادہ سے زیادہ ایک اسٹیشن جو ہے نا دور ہو گیا، پھر جو ہے نا اسٹیشن دوسرے اسٹیشن سے اپنے اسٹیشن تک پہنچ جائے گا، لیکن فرمائے جو ہدایت پر نہ ہوا، گمراہی پر ہوا، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہدایت سے دور ہو گیا. اسی وجہ سے فرمایا اس پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اسی پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہ لوگ جو ہے نا ہدایت یافتہ ہیں. تو فرمایا دیکھو ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے فلاح سے پہلے ذکر فرما دیا. کامیابی تو تب ہوگی جب ہدایت پر ہو گئے. تو فرمایا یہ ہدایت کا مل جانا، ہدایت یافتہ ہو جانا، ہدایت کے راستے پر چلنا، گویا جو ہے نا یہ فلاح انسان کو مل گئی. تو فرمایا ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ شکر ہے ان لوگوں کے ساتھ تو نے ہمیں جوڑ دیا. حکیم علومت خود فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ان جو ہے نا بزرگوں کا صدقہ ہے، ان کی جوتیوں کا صدقہ، ان کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ چلا رہا ہے. تو اس تعلق کو معمولی نہیں سمجھنا کہ ہم خانقاہ آتے ہیں، منیر کہہ کہ یار ذکر نہیں ہو رہا، تلاوت نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے وہ تو سستی اپنی جگہ ہے، لیکن یہ جو تعلق حاصل ہے نا یہ بہت بڑی نعمت ہے. اگر یہ اللہ تعالیٰ چھین لے پھر کیا ہو؟ پھر تو جو ہے نا کہیں جو ہے نا کدھر نکیاں تو پھر دو اسی ٹاکے نہ چڑھ دو اسی.
کہیں جو ہے نا بازاروں میں پھر رہا ہوگا بنیا بیٹھے دوسی، تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ جو ہے نا ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا وہ عطا فرما دیا ہے، آپ اس پر چلنا یہ ہمارا کام ہے۔ تو گویا شیخ نے راستہ بتا دیا ہے، اللہ نے راستہ بتا دیا پیغمبر کے ذریعے سے، آگے پیغمبر کے جو ورثاء ہیں وہ انسانوں کو اس ہدایت کے راستے پر چلا رہے ہیں۔ تو ہدایت کا راستہ ہمیں معلوم ہے، اور ہمیں مقصود بھی معلوم ہے کہ ہمیں اللہ کا تعلق حاصل کرنا ہے، اور اس کے لیے یہ ایک راستہ ہے، یہ ایک وسیلہ، یہ ایک طریقہ ہے، اس پر ہم نے چلنا ہے۔ تو فرمایا کہ گویا اس لحاظ سے مشائخ انسان کو اللہ تک پہنچا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ راستہ ہے، یہ طریقہ ہے، اس طریقے پر جو ہے نا ان تعلیمات پر عمل کرو تو اللہ تک پہنچاؤ گے۔ تو یہ جو ہے نا کتنا بڑا اللہ کا جو ہے نا وہ کرم ہے ہم پر نا، انعام ہے کہ ہم یہاں پر جمع ہو گئے۔ کبھی جو ہے نا حلقہ ایسے ضائع ہو جائے، بہت کم شاذ و نادر ہوا ہے مجھ سے جو ہے نا ضائع ہوا ہو بیماری کی وجہ سے یا عید کی وجہ سے، تو انسان عجیب و غریب محسوس کرتا ہے۔ پچھلی عید پر جمعے کا دن تھا، عید کا بھی تھا نا، عید کا پہلا یا دوسرا دن تھا، اور ساتھ دوست بھی آ رہے تھے، تو ہم کہتے جی آج حلقہ نہیں ہے، تو بڑا عجیب سا لگتا کہ حلقے کا دن ہے اور حلقہ نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ مہمانوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، پھر ان کو جلدی بھی ہوتی ہے، حلقہ تو کم از کم گھنٹہ ڈیڑھ کی بات ہے۔ تو جو ہے نا یہ انسان کو تب پتہ چلتا ہے نا جب اس ماحول سے تھوڑا دور ہو جاتا ہے، کچھ تعطل اس میں پیدا ہو جاتا ہے، یا کسی مرض نے اس کو گھیر لیا، کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نہیں آ سکتا نا، پھر اس کو احساس ہوتا ہے یار یہ جو میں جاتا تھا اس کا تو عجیب و غریب فائدہ تھا، عجیب اس کے جو ہے نا اثرات انسان پر مرتب ہوتے ہیں۔ تو اس جو ہے نا اس نعمت کو انسان معمولی نہ سمجھے۔ تو بہرحال حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک احسان سمجھو اور اس کی جو ہے نا قدردانی کرو۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ میں تو اول مجلس میں جو ہے نا لوگوں کو اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتا ہوں، اس کو راستہ بتا دیتا ہوں، طریقہ بھی بتا دیتا ہوں، تعلیمات جو ہے نا اس کا متعلق وہ بھی بتا دیتا ہوں، ذکر اذکار کی تلقین بھی کر دیتا ہوں۔ آگے فرمائے لوگوں کا چلنا جو ہے نا یہ کام اپنا ہے کہ وہ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ تک جو ہے نا وہ پہنچ جائیں گے، منزل مقصود تک وہ پہنچ جائیں گے، اور وہ منزل مقصود کیا ہے؟ وہ جنت ہے اور اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے۔ تو ان جو ہے نا اس حلقے میں سستی بھی نہ کیا کریں اور بر وقت آیا کریں۔ اب دیکھو یہ حق الامین ابھی آیا ہے ماشاءاللہ، اس کی نماز بھی 5:30، ہماری نماز بھی 6 کے بعد۔ تو روز مجھے دوست کہتے ہیں 15 منٹ بتاؤ، میں آیا کہتے گھنٹہ بھی بتاؤ نا، انہیں وہی کام کرنا ہے، انہوں نے وہ اپنی کرنی ہے۔ اب 6 بجے جو ہے نا ہماری نماز 6:05 پہ آج کھڑی ہوئی نا، 6:15 شروع ہو رہی ہے، ابھی آیا وہ لیاقت کو دیکھو پیچھے جو ہے نا دروازے میں بیٹھا ہوا ہے۔ ایسے تو نہیں ہوگا نا، ہم جو ہے نا ترقی اس لیے نہیں کرتے کہ ہم اپنا فارغ وقت جو ہے نا وہ شیخ کو دیتے ہیں، ہم اپنا فارغ وقت اصلاح کے لیے نکالتے ہیں، اس میں اصلاح نہیں ہوتی۔ اپنا فارغ وقت نہیں بلکہ اپنے وقت کو فارغ کرنا پڑے گا، اپنی مصروفیت کو جو ہے نا ختم کرنا پڑے گا، پھر جو ہے نا انسان کی اصلاح ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے۔ اور خاص مہینہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، وہ کون سا مہینہ ہے؟ اب ذی الحجہ کا مہینہ جو ہے نا وہ شروع ہوگا، آج میرے خیال ہے 21 ہے نا، 21 یا 22 ہے، تو 7-8 دن رہ گئے نا۔ خاص مہینہ ہے، خاص اللہ تعالیٰ نے دیکھیں بہت سی چیزیں پیدا فرمائی، ساری کائنات اللہ نے پیدا فرمائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات بعض چیزوں کی قسم بھی کھائی ہے۔ فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، 5 قسمیں اللہ نے کھائی ہیں۔ فرمایا فجر کی قسم ہے، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا کائنات کو، تو اللہ تعالیٰ تو قسم کھا سکتا ہے۔ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تو ساری مخلوق ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنی ہی بنائی ہوئی چیز کی قسم کھا رہا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ ایک بات کی اہمیت جو ہے نا لوگوں پر ظاہر فرما رہے ہیں، مخلوق پر ظاہر فرما رہے ہیں۔ فرمایا والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، اس میں بہت تفصیل ہے۔ اور پھر والشفع والوتر، جفت کی قسم، طاق کی قسم، واللیل اذا یسر، رات کی قسم جب وہ چل پڑے، حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا عقل مندوں کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ میں اتنی قسمیں کھا رہا ہوں؟ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کہ جو عقل مند ہے، جو دانا ہے، جو سمجھدار لوگ ہیں، وہ اس پر غور و فکر نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بنائی ہوئی مخلوق کی قسم کھائی، 1 2 3 4 5 اتنی قسمیں کھا لیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ذکر فرما رہا ہے، اور پھر کیا ان ربک لبالمرصاد، دیکھو یہ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں،
فرعون کو دیکھو، ذی الاوتاد ہے، ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، لیکن فرمایا میں گاتھ میں لگا ہوا ہوں، کرتے رہو جو تمہاری مرضی ہے کرو۔ تو عرض یہ کہ یہ خاص مہینہ جو ہے نا وہ شروع ہو رہا ہے، اگلے ہفتے شروع ہوگا، اس وجہ سے آج اس کا ذکر کر لیا کہ کیا پتہ اگلے ہفتے میں بعض دوست نہ بھی ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے نا، آج آیا تو اگلے ہفتے میں نہ ہو، یا یہ کہ چلو پہلے سے ذہن میں جو ہے نا وہ تیار تو ہو کہ اگلا مہینہ جو ہے نا شروع ہو رہا ہے، بابرکت مہینہ ہے، معظم مہینہ ہے، خاص مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے اس کی قسم کھائی ہے، فرمایا والفجر، فجر کی قسم، کیا مطلب؟ یعنی جو 10 ذی الحجہ ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اور بھی باتیں اس پہ تفسیر اور بھی ہے، لیکن ہمارا مقصود چونکہ ذی الحجہ کے ساتھ ہے اس وجہ سے وہ تفسیر بیان کر رہا ہوں کہ والفجر، فجر کی قسم، یعنی جس دن انسان قربانی کرتا ہے 10 تاریخ کی قسم اللہ نے کھا لی ہے، اور پھر مجموعی قسم ولیال عشر، ان 10 راتوں کی قسم، 10 راتوں کی قسم، پھر اس میں وہ خاص رات، وہ خاص فجر، وہ خاص دن، اس کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھا لی، والشفع والوتر، اور فرمائے کہ یہ جو 10 کی رات ہے دوبارہ اللہ نے اس کی قسم کھا لی، اور پھر جو عرفے کی رات ہے اس کی اللہ نے قسم کھا لی، واللیل اذا یسر، اور مزدلفے کی رات کی اللہ نے قسم کھا لی، فرمائے یہ اہم دن ہے، اہم مہینہ ہے، اہم راتیں ہیں، اس میں کچھ کر لو، اس میں عمل جو ہے نا انسان نے کرنا ہے۔ میں نے تو خود آج تک نہیں کیا، اللہ کرے مجھے بھی توفیق مل جائے، دیکھیں میں نے نہیں کیا اس پر عمل۔ کیسا عمل؟ کہ یہ جو ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں یا 10 دن ہیں، فرمایا اس سے معظم اور مکرم اور دن نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں میں جو بھی عمل ہو، فرمایا اللہ تعالیٰ کو وہ عمل سب اعمال سے زیادہ محبوب اور پسند ہیں۔ یعنی زندگی میں انسان جتنے عمل کرتا ہے، فرمایا ان جو 10 راتوں میں عمل کرے گا، فرمایا اس کی جو حیثیت ہے اور اس پر جو نوازشات ہیں، جو اجر ہے، جو انعامات ہیں، جو پسندیدگی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو محبوبیت ہے، فرمایا وہ باقی دنوں میں، باقی پورے سال کی عبادت پر اللہ تعالیٰ انسان کو نہیں دیتا، فرمایا اس عبادت پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان راتوں کی عظمت تو ہمیں معلوم ہو گئی کہ اللہ فرماتے ہیں ان راتوں کا عمل مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، تو کیا جہاد سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل محبوب ہے، ان راتوں کا عمل؟ چونکہ جہاد ایک جو ہے نا بڑا فریضہ ہے اور مشکل فریضہ ہے، جان کی قربانی مشکل ہے، مال کی قربانی تو آسان ہے، جان کی قربانی مشکل ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد سے بھی زیادہ افضل ان راتوں کی عبادت ہے اور اس پر اجر ثواب ہے؟ فرمایا ہاں بالکل، فرمایا کہ جہاد سے بھی زیادہ جو ہے نا افضل راتیں ہیں اور افضل عبادت ہے جو اس میں کر لے۔ 3 دفعہ صحابہ نے پوچھا، دوسری حدیث میں آتا ہے 3 دفعہ، فرمایا اللہ کے رسول جہاد سے بھی زیادہ؟ فرمایا ہاں۔ جہاد سے بھی زیادہ؟ فرمایا ہاں۔ جہاد سے بھی زیادہ؟ فرمایا ہاں۔ حیرت میں پڑ گیا نا صحابہ کہ جی جہاد اتنا مشکل عمل، اور اس کے متعلق فرمایا کہ نہیں، ان 10 راتوں کی عبادت اس جہاد پر گویا غالب ہے۔ تو پھر فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں، سوائے اس شخص کے کہ جو جہاد کے لیے نکل پڑے اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، اور پھر کوئی چیز بھی اس میں واپس نہ آئے، نہ اس کا مال واپس آئے نہ اس کی جان، یعنی وہ شہادت کے مرتبے تک پہنچ جائے، تو فرمایا اس تک تو یہ لوگ نہیں پہنچ سکتے، لیکن عام ضابطہ بیان کر دیا کہ فرمایا عام کوئی جہاد میں چلا گیا اور واپس آ گیا، تو فرمایا ان راتوں کی عبادت اس جہاد پر جو ہے نا فوقیت رکھتی ہے۔ تو ان راتوں میں جو ہے نا عبادت کی کوشش کرنی چاہیے، میں بھی کرسا انشاءاللہ۔ آنکھ جی چھوڑے اونتے ہیں، اب تو بامر مجبوری کرنا پڑے گا نا، پہلے تو میں نے کیا نہیں، کم از کم نفس تو مجھے ملامت کرے گا نا۔ وہ میں نے دوستوں سے کہا کہ رمضان میں جو ہے نا یہ صلاۃ تسبیح سب نے پڑھنی ہے، تو بعض اوقات میرا دل نہ ہوتا، یعنی یا تھکاوٹ اتنی ہوتی، شاہ صاحب کو تو پتہ ہے، تو ماشاءاللہ 70 سال کی عمر میں بیچارے کھڑے رہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا جو ہے نا جذبہ ان کو عطا فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو روح و صحت رکھے۔ تو میں کہتا یار بس ہے نا بعد میں پڑھ لوں گا صبح، پھر میں کہتا ہے وہ اٹھا جل کے آخری یہ سارے پڑھو، آپ ادھار کے لمحہ ہونے لگے، تو میں بامر مجبوری پھر جو ہے نا نیچے کھڑا ہو جاتا تھا کہ نہیں یہ تم نے پوری کرنی ہے، جو ہے نا یہ نماز پوری کرنی ہے، اور کبھی اگر رہ جاتی تو پھر میں اس کو اشراق کے وقت جو ہے نا اس کو دوہرا لیتا، کبھی ایسے ہو جاتا کہیں سفر میں ہوتا، واپسی پہ موقع نہ ملتا تو دن کو میں 2 دفعہ پڑھ لیتا کہ چلو جو سابقہ ناغہ ہے وہ بھی پورا ہو جائے۔ یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں نا کہ میں بھی بیغم نہیں ہوں، اگر بیغم ہوں تو پھر آپ جو ہے نا پھر آپ کو کہنے کا فائدہ کیا مجھے، کہ میں خود یہ عمل نہیں کر رہا ہوں تو آپ کو کہنے کا مجھے کیا فائدہ ہوا؟ آپ کو تو فائدہ ہوگا، مجھے نہیں ہوگا،
اسی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء تو ہے، نوم العالم عبادت تو ہے، لیکن فرمایا کہ جو بے عمل واعظ ہوگا اس کے ہونٹوں کو کینچیوں سے کاٹا جائے گا قیامت کے دن۔ فرشتے پوچھیں گے کہ یہ فرشتوں سے پوچھیں گے لوگ کہ یہ کون ہیں، ان کے ہونٹ کیوں کاٹے جا رہے ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوچھا جبریل سے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے بے عمل واعظ ہیں، اوروں کو تو نصیحت کی کہ نماز پڑھ دے کرو، خود جو ہے نا سوئے ہوئے ہیں۔ وقار نے کہا نماز اچھی چیز ہے، اچھا پڑھا کرو، میں آپ پڑھ میں مولوی ہم کے لگیا تسی پڑھ دے کرو، ایسے کام نہیں ہوگا، سمجھے نا؟ علم اگر اللہ نے دے دی نا اس پر عمل بھی کرنا ہے، ذبیح اللہ سمجھ گئے؟ نماز کا اہتمام بھی کرنا ہے، اور اس پہ انتہائی کوتاہی ہے۔ مقتدا کی طرف سے کوتاہی ہوگی تو مقتدی سے کیا گلا؟ خود جو ہے نا اس بات کو سوچیں۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی امت میں سے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی آنتیں باہر نکلی ہوئی ہیں، یعنی جو کچھ پیٹ میں ہے، اور ان آنتوں کے گرد ایسے چکر کاٹ رہے ہیں۔ جہنم میں نے ان کو دیکھا، لوگ ان کے جو ہے نا ساتھ کھڑے ہیں، ارد گرد کھڑے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل امین یہ کون سے لوگ ہیں، ان کو یہ کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے وہ جو ہے نا عالم ہیں، وہ واعظ ہیں، اوروں کو کہتے تھے خود نہیں کرتے تھے، آج اللہ تعالیٰ نے اس عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اور لوگ ان سے کہیں گے کہ تم تو دیکھو، تم تو ہمارے جو ہے نا خطیب تھے، ہمارے مفتی تھے، فلانے تھے فلانے تھے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم تو ہمیں واعظ اور تلقین کیا کرتے تھے، اور تمہارا اپنا یہ حشر۔ تو وہ کیا کہے کہ ہاں تمہیں تو کہہ رہا تھا، خود عمل نہیں کر رہا تھا۔ تو خود عمل نہیں کریں گے نا تو جہنم کا سزاوار ہوگا۔ کسی کو کیا پتہ ہے میں کیا کرتا ہوں؟ آپ تو یہی کہیں گے نا ہاں باجی بزرگ ہے، وہ تو مک پتہ ہے۔ تو ظاہر ہے انسان پر جو ہے نا اگر اچھا گمان ہے تو اس کو اس گمان کا پھر جو ہے نا اس گمان کی علاج بھی رکھنی چاہیے نا، اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اس نے پیش ہونا ہے، گپ شپ نہیں ہے۔ ادھر تو چلیں جو ہے نا پردہ ہے جی، میں تو کہتا ہوں نا ادھر سب ہم جو ہے نا مومن ہیں، پرہیزگار ہیں، بزرگ ہیں، اور پتہ نہیں نہ معلوم کیا کیا القاب ایک دوسرے کو دیتے ہیں، وہاں پر پتہ لگے گا کہ کون کتنا پانی میں تھا، دنیا میں کیا عمل انسان نے کیا ہے۔ تو بہرحال کیا کوئی خاص بات کر رہا تھا، ہاں کہ اگر میں جو ہے نا آپ کو کہوں خود عمل نہ کروں تو یہ میرے لیے بڑی جو ہے نا بے شرمی کی بات ہے۔ اور پھر جو ہے نا آخرت کے متعلق یہ احادیث بھی وعید مستحضر ہوں تو لا محالہ میں عمل پر آؤں گا نا۔ پھر یہ کہ اگر جو بات میں کہتا ہوں اور کرتا ہوں تو اس کا اثر پڑے گا دوسرے پر نا۔ اگر آپ ایک عمل کر رہے ہیں تو لازماً اس کا اثر دوسرے پر پڑے گا، آپ کی نصیحت وہ دل میں جو ہے نا لے گا، اس کا اثر لے گا، اس پر عمل کی کوشش کرے گا۔ خود انسان بے عمل ہو کہہ تو سکتا ہے لیکن اس کی بات میں اثر نہیں ہوتا نا۔ حکیم علمت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی، یہ واقعہ آپ نے سنا ہے لیکن اس کے ساتھ لگا ہوا ہے تو تب کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا حضرت یہ میرا بچہ ہے، یہ گڑ بہت کھاتا ہے، اس کو نصیحت کریں یا اس کو کچھ تعویذ وغیرہ دم کر لیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے یہ گڑ کھاتا ہے کہ ہاں جی گڑ، فرمایا ایسے کرو کل آنا، اچھا کل لے کر آنا اس بچے کو۔ بڑی خوش ہوگی کہ بھائی کل کا کہہ رہے ہیں، کوئی خاص قسم کا تعویذ ہوگا، خاص دم ہوگا، یا دم جو ہے نا وہ لمبا ہوگا، یا اس کے لیے وہ خاص دن مقرر ہے تبھی تو کہہ رہے ہیں۔ وہ عورت چلی گئی، کوئی 2-3 میل جو ہے نا دور سے آئی تھی، پیدل سفر تھا۔ اگلے دن جو وہ پھر پہنچ گئی، جب وہ پہنچ گئی تو حضرت سے اس نے کہا کہ حضرت میں اس بچے کو لائی ہوں، کل آپ نے کہا تھا کہ آج لانا، یہ گڑ بہت کھاتا ہے، اس کے لیے وہ خاص تعویذ اگر آپ نے بنایا ہو تو وہ دے دیں، یا ابھی بنا کر دے دیں، کچھ دم کرنا ہے، پانی وغیرہ دم کرنا ہے وہ کر کے دے دیں۔ تو حضرت نے فرمایا اس بچے کو قریب کیا، فرمایا اچھا یہ ہے گڑ کھاتا ہے کہ ہاں؟ فرمایا بیٹا دیکھو گڑ مت کھانا، اچھا جلو حالہ دے والے جائیں اللہ کے حوالے۔ اب وہ تو عورت تھی بیچاری، سادی تھی، اس نے کہا خو، اس نے کہا حضرت عجیب آدمی ہے، میرا وقت ضائع کر دیا آپ نے، اتنا جو ہے نا مجھے دوڑایا 2 میل میں، کل آئی گئی آج پھر آئی، اتنی سی بات تھی کہ جو ہے نا بیٹا گڑ مت کھاؤ تو کل کہہ دیتے نا، اتنا مجھے تھکا دیا تو آپ نہ تعویذ نہ دم نہ کچھ، اور یہ بات تھی کہ گڑ مت کھاؤ۔ تو حضرت نے فرمایا کل کس منہ سے کہتا، اس منہ سے کل کھایا تھا خود، تو میں نے کہا اثر نہیں ہوگا اس بچے پر۔ تو فرمایا کل میں نے بھی ارادہ کیا کہ آئندہ کے لیے میں بھی گڑ نہیں کھاؤں گا۔ تو بات یہ کہ انسان جب دوسرے کو کہے نا تو لا محالہ اس کو عمل کرنا چاہیے۔ اگر مخلوق کو نظر نہیں آتا معاملہ خالق کے ساتھ ہے، تو ظاہر خالق کے سامنے جو ہے نا سب نے جواب دہ ہونا ہے، انبیاء تک جو ہے نا وہ کھڑے ہوں گے،
تو پھر اوروں کی کیا بات ہے؟ تو کیا پیر اور کیا جو ہے نا صاحبزادہ اور کیا شیخ اور کیا عالم اور کیا مفتی، ہر ایک جو ہے نا اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اپنے اعمال کو جو ہے نا وہ دیکھے گا، خود جو ہے نا اپنے اعمال نامے کو پڑھے گا۔ اللہ فرمائیں گے دیکھ لو، لوگوں کو تو واعظ کر رہے تھے، پتہ نہیں جو ہے نا خود کیا کرتے رہے۔ تو بہرحال آج تک تو میں نے عمل نہیں کیا، انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد سے بھی زیادہ جو ہے نا افضل عبادت ان راتوں کی اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اور پھر ایک حدیث ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ایام میں، یعنی یہ جو یکم سے لے کر یکم ذی الحجہ سے 9 تک کی جو تاریخیں ہیں، 10 دن کہتے ہیں لیکن 10واں دن تو روزہ حرام ہے نا، 4-5 روزے جو ہے نا وہ حرام ہے انسان کے لیے۔ چھوٹی عید کا پہلا دن اور بڑی عید کے پہلے 4 دن، 10، 11، 12، 13، یہ 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے مسلمان کے لیے۔ اس دن جو ہے نا شیطان کا روزہ ہوتا ہے، تو یہ 5 دن تو حرام ہے، اس کے علاوہ انسان جب چاہے۔ تو بہرحال یہ 9 روزے ہیں، فرمائے جب کوئی ایک روزہ بھی اس میں سے رکھ لے، فرمائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، 9 روزے رکھا کرتے تھے۔ حاجی صاحب نے بھی غالباً پتہ نہیں، پہلے تو یہ کہا کرتے تھے میں رکھتا ہوں، اب کا مجھے پتہ نہیں ہے، تو انہوں نے بہرحال رکھے ہیں، اوروں کا مجھے پتہ نہیں ہے کوئی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، میں خود ہی نہیں رکھتا ہوں تو کیا کہوں۔ تو فرمایا ایک روزہ اگر کوئی ان دنوں میں رکھ لے تو فرمایا 1 سال کے روزوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیتا ہے، 1 سال کے روزوں کا برابر ثواب دیتا ہے۔ اور فرمایا اگر ان راتوں میں کوئی شب بیداری کر لے، یعنی رات کو جاگتا رہے، عبادت کرتا رہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ شب قدر کے برابر اس کو اجر اور ثواب دے گا۔ جیسے شب قدر کی راتوں میں انسان عبادت کرتا ہے نا، اتنا اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ اس کو دے گا، اتنا جو ہے نا ثواب ملتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جو ان راتوں میں روزے کا اہتمام کر لے، فرمایا اس کو 1000 روزوں کا ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ 1000 روزے کتنے سال بن گئے؟ وہی شب قدر والی بنتی ہے نا، 83 سال کی عبادت۔ تو فرمایا 1000 روزوں کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور اگر رات کو شب بیداری ہو تو شب قدر کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری گھڑی پیچھے ہے، یہ آگے کیا کہا؟ فرمایا اللہ کے رسول ہمارے اس مدینہ منورہ میں ایک نوجوان ہے، اور اس نوجوان کی خو اور خصلت یہ کہ وہ شراب میں جو ہے نا پڑا رہتا ہے، مست رہتا ہے، شرابی کبابی ہے، یعنی فواحشات میں جو ہے نا پڑا رہتا ہے، دین کی اتنی رغبت اس کے دل میں نہیں ہے، لیکن اس کا ایک عمل ہے خاص، بڑا اہتمام اس کا کرتا ہے۔ فرمایا کہ وہ کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ نوجوان جب یکم ذی الحجہ کا اعلان ہو جاتا ہے کہ جی کل سے نیا مہینہ شروع ہو گیا، اسلامی مہینوں میں یہ آخری مہینہ ہے، آخری مہینہ ذی الحجہ کا ہے، اور اشہر جو ہے نا حج ان کو کہا جاتا ہے۔ حج کے جو خاص مہینے وہ 3 ہیں نا، شوال ہے، ذیقعدہ اور ذی الحج ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ذیقعدہ کے مہینے میں 3 جو ہے نا عمرے فرمائے ہیں، اور ایک عمرہ، 4 عمرے ٹوٹل فرمائے تھے، 3 عمرے ذیقعدہ میں اور ایک عمرہ جو ہے نا یہ ذی الحجہ کے مہینے میں، یعنی حج کے ساتھ عمرہ بھی فرمایا تھا۔ لوگ کہتے ہیں ذیقعدہ کا مہینہ اچھا نہیں ہے، اس پہ شادی نہیں کرنی، بیاہ نہیں کرنا، اور سارے کام کر دیں، بس بیاہ نہیں کرنا اس پہ، تو خود جی بیاہ دیں، پھر تم بھی دور ہو ذرا۔ اور مجھے کوئی کہتا ہے جی اس پہ شادی جو ہے نا ٹھیک نہیں، میں نے کہا تم اپنے اوپر تو پابندی لگاؤ نا، 10 دن تم بھی ذرا بیوی سے دور رہو، پھر تو میں مان لوں کہ واقعی تم بڑی پرہیز کر رہے ہو۔ اگر اتنی منحوس چیز ہے یہ جو ہے نا نحوست ہے شادی بیاہ اس مہینے میں ذیقعدہ جو چل رہا ہے، تو پھر تم بھی ذرا بیوی سے دور ہو جاؤ نا، شادی کا جو مقصد ہے وہ تو تمہیں حاصل ہے، تو تم بھی ذرا دور ہو جاؤ نا، تو سارا کچھ کر، تو دے یہاں سے پابندی۔ تو بہرحال جو ہے نا یہ سب جو ہے نا فضول باتیں۔ کوئی کہتے جی اس کے جو ہے نا ابتدائی دنوں میں نہ کرو، کوئی کہتا ہے محرم میں نہ کرو، پتہ نہیں کیا کیا جو ہے نا باتیں نکالی ہیں۔ باقی سب کام ہم کرتے ہیں، کھانا پینا، مباشرت، تعلقات، سب ہوتا ہے، لیکن بس شادی کی بات آ گئی نا، بس یہ پابندی ہے جی۔ کس نے پابندی لگائی؟ خود ساختہ، خود ہی مفتی بن جاتے ہیں نا۔ علم علم نہیں ہے، نہ کسی سے پوچھتے، بس اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں۔ تو کیا بات عرض کر رہا تھا؟ ہاں، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عادت ہے کہ جب یکم ذی الحجہ کا اعلان ہو جاتا ہے، بس جو ہے نا یہ پاک صاف کپڑے جو ہے نا تبدیل کر لیتا ہے، غسل نیا کر لیتا ہے، تازہ ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ لیتا ہے، اور پھر جو ہے نا ان 9 دنوں کا خاص طور سے روزے کا اہتمام کرتا ہے۔
یہ 9 روزے یہ لازماً رکھتا ہے، اس کی یہ عادت ہے، رات کو عبادت اور دن کو روزہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو میرے پاس لاؤ، اس نوجوان کو۔ جب اس کو بلایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ماجرا ہے؟ تمہارے متعلق میں نے یہ سنا ہے کہ تم ان دنوں میں روزوں کا خاص اہتمام کرتے ہو اور عبادت کا بھی، اور آگے پیچھے نہیں۔ کہا جی واقعی یہ میری سستی ہے، لیکن ان دنوں میں فرمایا تم کیوں اہتمام کرتے ہو؟ فرمایا ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ ہی سے سنا ہے، صحابہ کرام سے، باقیوں سے سنا ہے کہ اللہ کی رحمت خاص طور سے انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ چلو اس جو ہے نا رحمت میں بھی آ جاؤں۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں تو میں کہتا ہوں کسی کی دعا مجھے بھی لگ جائے، میری دعا بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے نا وہ قبول ہو جائے۔ اس وجہ سے فرمایا میں ان روزوں کا خاص طور پہ اہتمام کرتا ہوں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں کوئی ایک روزہ جو رکھ لیتا ہے، فرمایا اس کو 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ فرمایا ایک روزہ جو رکھتا ہے تو اس کو 100 اونٹ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کا اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب دیتا ہے۔ اور فرمایا اسی ایک روزے پر جو کسی نے رکھ لیا ان 9 دنوں میں، تو فرمایا کہ جیسے اس نے 100 گھوڑے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے مجاہدین کو دے دیے، اتنا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے۔ اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یوم ترویہ ہے، یعنی 8 تاریخ یوم ترویہ جس کو کہتے ہیں، جب منا لوگ جو ہے نا نکل پڑتے ہیں، تو فرمایا کہ اس جو ہے نا دن کے روزے پر اللہ تعالیٰ اتنا اجر ثواب عطا فرماتا ہے جیسے کوئی جو ہے نا 1000 غلام اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا راہ میں آزاد کر لے۔ اور فرمایا 1000 گھوڑے کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ میں مجاہدین میں تقسیم کر دے، اتنا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور فرمائے جو یوم عرفہ کا روزہ رکھ لے، جو اس سے آگے آئے گا انشاءاللہ، عرفے کا روزہ تو الحمدللہ میں رکھتا ہوں، لیکن باقی جو ہے نا 8 میں نے نہیں رکھے، اس بار کوشش کروں گا چلو ایک تو رکھ لوں نا، کچھ تو ہو۔ تو بہرحال فرمائے کہ جو یوم عرفے کا روزہ رکھ لے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اتنا اجر اور ثواب ملے گا، اور اس سے مخاطب ہو کہ تمہیں اتنا اجر ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے جیسے 2000 غلام تو نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں آزاد کر دیے، اور فرمائے 2000 اونٹ جیسے تم نے قربان کر دیے، اور فرمائے جیسے 2000 گھوڑے تم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی کو دے دیے۔ اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کے روزے کی اور فضیلت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے مسلسل، یعنی 1 سال پچھلا اور 1 سال اگلا، گویا ایڈوانس میں اس کے جو نا گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ کبائر کے لیے تو توبہ شرط ہے، صغیرہ گناہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ باقی تقسیم اس وجہ سے محدثین نے نہیں کی کہ اس میں یہ نقطہ لکھا ہے کہ مسلمان کی شان سے بعید ہے کہ وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لے، اس وجہ سے یہ نہیں کہا کہ کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے، یہ تو اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، وہ جو ہے نا کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لے، فرمایا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو بارہ فرمایا جو ہے نا ایسا جو ہے نا خاص مہینہ ہے اور یہ خاص دن ہے، اس وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا محدثین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ منت مان لے کہ مثلا میرا فلاں کام ہو جائے، فلاں بیمار کو اللہ تعالیٰ صحت دے دے، تو میں اللہ تعالیٰ کے جو پیدا کردہ مہینے ہیں 12 مہینوں میں سے جو افضل ترین ایام ہیں ان میں روزے رکھوں گا، تو فرمایا اس کے لیے لازم و ضروری ہے کہ وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دن میں روزے رکھ لے، اس کی منت جو ہے نا وہ پوری ہو جائے گی، جگہ منخ وہ پورشی۔ اور اگر خاص طور سے یہ کہہ دے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے جو ایام پیدا کیے اس میں جو افضل ترین دن ہے، یعنی ایک تو عام ہے جو ایام ہے، فرمایا اس میں ذی الحجہ کے ایام ہیں، لیکن اگر پھر مزید ان ایام میں بھی تخصیص کر لے کوئی خاص دن ہو، اس دن جو ہے نا میں روزہ رکھوں گا، اگر اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے دے، میری شادی ہو جائے، فلاں کام ہو جائے، فلاں کام ہو جائے، منت مان لی اور پھر اس کی وہ خواہش پوری بھی ہو گئی، تو اس پر یہ منت کا پورا کرنا لازم ہے۔ یہ کہہ دے کہ میں اس خاص دن میں روزہ رکھوں گا، تو فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ عرفے میں جو ہے نا وہ روزہ رکھ لے، عرفے کا روزے کا اہتمام وہ کر لے، تو اس کی منت اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا۔ تو ایام تو ساری جو ہے نا اللہ نے پیدا کیے ہیں، سارے جو ہے نا مہینے بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں، لیکن بعض مہینوں کو، بعض ایام کو اللہ تعالیٰ نے بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کی جو ہے نا ابتدائی 10 راتوں کو دی ہے، یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے اور راتوں کو نہیں دی۔ شب قدر کی اپنی فضیلت ہے، رمضان کے مہینے کی اپنی فضیلت ہے، لیکن ان کی فضیلت پھر ان لحاظ سے جو ہے نا سب پر فوق ہے اور سب پر غالب ہے۔ تو چونکہ خاص جو دن آ رہے ہیں، آگے جو ہے نا 7 دن ہے نا،
تو یہ نہ ہو کہ آپ اگلے دفعہ آ جائیں تو ظاہر 28 ہی ہوگی، 29 کی رات ہوگی، اور ایک لحاظ سے جو ہے نا 29 کی رات یعنی یکم ہوگی یا پھر جو ہے نا 30 ہو جائے گی۔ تو اگر کوئی روزوں کا اہتمام کرے تو کم از کم اس کے دل میں اور اس کے ذہن میں یہ باتیں موجود ہوں کہ اگر روزے رکھنے تو تاکہ اس کا اہتمام آپ کر لیں۔ تو یا سو گرمی اتنی زیادہ ہے تو ظاہر اس گرمی کا روزہ بھی جو ہے نا یہ تو اللہ کو پسند ہے نا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 3 چیزیں جو ہے نا پسند ہیں، فرمایا جو ہے نا مجھے نماز پسند ہے، اور جو ہے نا نیک سیرت جو ہے نا وہ عورت بیوی وہ پسند ہے، خوشبو جو ہے نا مجھے پسند ہے۔ تو سب جو ہے نا صحابہ کرام نے اپنی اپنی پسند ذکر فرمائی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک جو ہے نا اس میں یہ بھی ذکر فرمایا، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گرمی کا جو ہے نا مہینہ ہو اور گرمی کا روزہ مجھے بہت پسند ہے۔ گرمی کا روزہ کہ سخت گرمی ہو اور جو ہے نا میرا روزہ ہو۔ تو واقعی گرمی کا روزہ ہے تو بڑا مشکل ہے، لیکن مزہ بھی تو ہے نا افطار کے وقت۔ اب یہ ہم نے روزے رکھے ہیں الحمدللہ ہو گئے، کسی کو پیاس لگی ہے ان 30 دنوں میں؟ پتہ نہیں کسی نے پانی پیو یا نہ پیو۔ ہاں ویسے ضرورتاً ہم پی لیتے تھے، آدھا گلاس پی لیا، گلاس پی لیا، شربت کم از کم کسی نے جو ہے نا نہیں، شاہ صاحب نے 30 دنوں میں شربت نہیں پلائی دوستوں کو۔ میں نے کہا بچت کر رہے ہیں جی، بچت کی بات نہیں، کوئی پیتے ہی نہیں ہے۔ اور حضرت علی نے فرمایا کہ گرمی کا روزہ جو ہے نا یہ مجھے پسند ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں گرمی تو ہوگی، لیکن اس گرمی سے وہ گرمی تو جو ہے نا بدرجہاں زیادہ ہے نا۔ اس گرمی سے بچنے کے لیے اس گرمی کو برداشت کرنا ہوگا۔ یہاں پر سختی برداشت کریں گے تو وہاں پر راحت ہوگی نا۔ اب یہاں بھی ہم کہتے ہیں راحت ہو، وہاں بھی، تو ایسے کب ہو سکتا ہے؟ صحابہ دیکھیں رمضان کے متعلق آپ نے سنا تھا کہ جہاد اور قتال کے میدان میں بھی ان کا روزہ ہوا کرتا تھا، اتنا جو ہے نا شغف تھا روزے کا ان کو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے نا مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عطا فرمائے کہ اگر جو ہے نا یہ 9 دن کے ہم روزے رکھ لیں، یا چلو ایک ایک رکھ لیں پھر بھی بڑی بات ہے نا، 1 2 ہو جائیں، ماتا خوبوشی کا نام ماتا اس کو کہتے ہیں، چلو آئندہ کے لیے جو ہے نا ذہن سازی ہماری ہو جائے گی کہ چلو میں نے رکھ لیا ہے، آئندہ جذبہ ہوگا تو زیادہ رکھ لیں گے، ورنہ کم از کم عرفے کا روزہ تو جو ہے نا رکھنا چاہیے، ہر ایک کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 1 ہی 2 روزہ ہے نا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے، خاص روزہ ہے، خاص جو ہے نا، کیوں اس میں جو ہے نا حاجی جائیں گے عرفات۔ اب تو وہ مزہ ہی ختم ہو گیا، پتہ نہیں کون جائے گا عرفات۔ پچھلی دفعہ 1000 بھیجیں، اس وقت پتہ نہیں 60,000 ہیں کہ 6,000 ہیں، تو وہ کیا نظر آئیں گے اس میں؟ تو وہ رنگ اور مزہ وہ سب ختم کر دیا۔ دوسری طرف میں وہ کل ہی دوستوں سے لگا ہوا تھا، جتنے بھی جو ہے نا وہ مشاغل ہیں، کھیل کود کے میدان وہ گرم ہے، اس میں جو ہے نا ایسے بالکل جڑ کر بیٹھے ہوں، تو پھر جو ہے نا تھوڑا فاصلہ ہے، بالکل جڑ کر ایسے بیٹھے رہتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں میں۔ کھیل کود کا میدان آپ دیکھیں نا گرم ہے، وہاں پر کچھ نہیں ہے، اور ادھر جو ہے نا تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے نا فضل فرمائے۔ تو یہ خاص ایام ہے، اگر اور نہیں تو کم از کم عشاء کی نماز کے بعد، میں بھی اس پر عمل کروں گا، آپ بھی کریں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت صلاۃ توبہ سب پڑھ لیا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کریں کہ یا اللہ تیری رحمت یقیناً جو ہے نا اس مہینے میں وسیع ہے، تیری رحمت وسیع ہے، تیری جو ہے نا شفقت وسیع ہے، تیری نعمتیں وسیع ہے۔ یا اللہ مجھے معلوم نہیں تیری رحمت کتنی ہے، تیری نعمت کتنی ہے، سب کچھ ہے، یا اللہ اس نعمت اور رحمت سے ہمیں بھی جو ہے نا کچھ حصہ عطا فرما دے، اور یا اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما دے۔ اگر ہمیں دیکھ لیے پھر تو کچھ نہیں ملے گا، تو یا اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما دے۔ اپنے لیے مانگے، اپنی اولاد کے لیے مانگے، اپنے جو ہے نا رشتہ داروں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے جو ہے نا انسان دعا مانگ لے، تو جو ہے نا یقیناً اللہ تعالیٰ ان دنوں میں چونکہ متوجہ ہے تو انسان کی دعاؤں کو قبول فرما دے گا۔ اور صلاۃ توبہ پڑھ کر تمام گناہوں سے، دانستہ نادانستہ گناہوں سے توبہ کر لیں۔ دیکھیں جتنا جو ہے نا اجر اور ثواب ہے نا ان دنوں کا، اتنا عذاب بھی ہے نا۔ معظم دن ہے، جتنا اجر اور ثواب اس میں گناہ پر، اتنے ہی جو ہے نا پھر ڈانٹ ڈپٹ بھی ہے نا، اتنی سزا بھی ملے گی نا۔ اب دیکھیں گناہ تو گناہ ہے نا، اگر آپ اس گناہ کو گھر میں کر لیں، اتنا گناہ ہے، اس پر سزا ملے گی لیکن کم۔ وہی گناہ ہے آپ جو ہے نا کسی مدرسے میں جا کر لیں، کسی مسجد میں جا کر لیں، خانقاہ میں جا کر لیں، کوئی مرکز تبلیغی وہاں جا کر لیں، کوئی بھی دینی ادارہ ہے وہاں پر جو ہے نا آپ اس گناہ کو کر لیں تو اس کی شدت کتنی بڑھ جائے گی۔ وہی گناہ ہے آپ اس کو جو ہے نا بیت اللہ شریف میں یا حرم مدنی نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس گناہ کا ارتکاب کر لیں، پھر کیا ہوگا؟ تو پھر جو ہے نا ظاہر اس کی شدت بڑھ جاتی ہے نا۔ تو جیسے یہ مہینے معظم اور مکرم ہیں، اس پر اجر اور ثواب انعامات زیادہ ہیں، تو اتنا ہی جو ہے نا گناہ پر جو ہے نا زرزنش بھی زیادہ ہے، پکڑ بھی جو ہے نا اللہ کی طرف سے زیادہ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا دانستہ نادانستہ گناہوں سے ہم سب کی جو ہے نا حفاظت فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے۔
درود شریف تو آپ ویسے بھی پڑھتے ہوں گے، درود شریف کا جو ہے نا زیادہ ورد رکھ لیں، عام معمول سے زیادہ استغفار کا جو ہے نا خاص طور پر اہتمام کر لیں، اور تلاوت جو ہے نا جتنی ہو سکتی ہے اس کا اہتمام کر لیں۔ عام معمول سے تھوڑا سا جو ہے نا اپنے معمولات میں، جیسے ہم عشرہ اخیرہ میں جو ہے نا زیادہ کرتے ہیں عبادت، ایسے ہی جو ہے نا اس میں جو ہے نا عبادت کا اہتمام خاص طور سے کر لیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے، صحابہ اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور تکبیر اور تحلیل ویسے تو عام طور پر یہ آیا کہ عرفے کی صبح سے، فجر سے، یعنی 9 تاریخ کی فجر سے 13 کی عصر تک، ان جو ہے نا 4-5 دنوں میں ہم نے جو ہے نا وہ تکبیرات جو ہے نا تشریق وہ کہنی ہے، یعنی اونچی آواز سے۔ ایک دفعہ کہنا لازم اور واجب ہے مردوں پر، اور عورتوں پر لازم ہے لیکن آہستہ آواز میں۔ باقی کوئی 3 دفعہ پڑھتے ہیں مرضی ہے، لیکن ایک دفعہ پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔ لیکن عام طور پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی عادت مبارک تھی کہ وہ جب یہ ایام شروع ہو جاتے ذی الحجہ کے، تو خود بھی تکبیر کا جو ہے نا خاص اہتمام فرمایا کرتے۔ 3 روایت ہیں اس میں۔ ایک فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس میں تکبیر زیادہ کہا کرو، یعنی اللہ اکبر، یہ تکبیر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تحلیل کا زیادہ اہتمام کرو، لا الہ الا اللہ جو ذکر ہم کرتے ہیں، فرمایا اس کا اہتمام کرو۔ اور تیسرا فرمایا کہ اس میں تحمید کا زیادہ اہتمام کرو، یعنی الحمدللہ اس کا اہتمام کرو۔ تو جس پر جو ہے نا انسان عمل کرنا چاہے، لیکن عام مشہور کیا ہے؟ جو تکبیر ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تکبیر جو ہے نا انسان کہتے ہیں۔ یہ کب سے جو ہے نا یہ سنت جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جاری فرما دی کہ جب اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا، ذبح کر رہے تھے، لمبا واقعہ انشاءاللہ آگے موقع ملا تو بیان کریں گے، تو جبریل امین نے جو ہے نا اوپر سے جب مینڈا لا رہے تھے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا تو فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور پھر آگے اسماعیل علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی ہے تو فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آ گئی کہ اب قیامت تک جو ہے نا یہ انسان کے جو ہے نا ہمارے اس مذہب کا اور دین کا جو ہے نا ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا ہے۔ تو اس کا پڑھنا لازم اور ضروری ہے، واجب کے درجے میں ہے۔ کوئی جو ہے نا اپنی نماز پڑھے وہ بھی پڑھے گا، اور جماعت کے ساتھ پڑھ رہے وہ بھی پڑھے گا۔ امام بھول گیا تو مقتدی پڑھ لے اونچی آواز میں تاکہ سب سن لیں۔ ہاں کسی نے بات وغیرہ کر لی، اٹھ گیا، وضو توڑ دیا، کچھ ہو گیا تو پھر ظاہر ہے اس کا اعادہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی پڑھے تو پڑھ لے، لیکن وہ اجر ثواب نہیں ملے گا، اور اس کا جو ہے نا کفارہ بھی نہیں ہے، بس جو ہے نا ایک اس سے کمی ہو گئی ہے، استغفار اور توبے کے ذریعے سے جو ہے نا وہ رجوع انسان کر لے۔ تو جو ہے نا حضرت عبداللہ ابن عمر، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی عادت مبارک کیا تھی کہ جب جو ہے نا یہ مہینہ شروع ہو جاتا، بازار میں جب لوگ آ جاتے، بازار کھل جاتے تو صبح صبح نکل جاتے بازار میں، اور فرماتے پڑھو لا الہ الا اللہ، فرماتے اللہ اکبر کہو، کسی سے کہتے الحمدللہ کہو۔ تو پورے یہ جو 7، 8، 9 دن ہیں اس میں جو ہے نا ان تکبیرات کا خاص طور سے اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ لیکن عام طور سے جو ہے نا سنت اور مسنون یہ ہے کہ 9 تاریخ کی صبح سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک ان جو ہے نا تحلیل ہے، تکبیر ہے، تحمید ہے، اس کا اہتمام انسان کرے، اس کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو اجر اور ثواب عطا فرما دے گا۔ اور روزوں کا جو ہے نا اہتمام اگر بالفرض نہ بھی ہو سکے تو عبادت کا تو ہو سکتا ہے نا۔ آج کل جو ہے نا بہت زیادہ اگر جلدی بھی کوئی سوتا ہے تو 10:30 11 بج ہی جاتے ہیں۔ عشاء کی نماز 9:15 ہوتی ہے، اس کے بعد اگر کھانا ہو تو سوتے سوتے 10 10:30 تو بج جاتے ہیں نا۔ اور پھر تہجد کے لیے 2 بجے لامحالہ اٹھنا پڑتا ہے، کیونکہ 3:13 یا 3:15 پہ وقت ختم ہوتا ہے، 2:30 بجے چلیں اٹھ جائیں، تو درمیان میں 4 گھنٹے کی بات ہے۔ تو اگر روزانہ نہ ہو سکے تو کم از کم ایک رات جو ہے نا شب بیداری ہو جائے، تاکہ شب قدر کی جو ہے نا عبادت کا ثواب انسان کو حاصل ہو جائے۔ اگر اور روزے نہیں ہیں تو کم از کم عرفے کا روزہ تو جو ہے نا وہ تو سب رکھ لیں نا، مسنون ہے۔ حاجیوں کے لیے تو اس لیے منع ہے، حاجی رکھ سکتا ہے، لیکن ممانعت اس لیے کہ اس کا جو ہے نا عمل زیادہ ہے، وہاں پر تھکاوٹ اس کو زیادہ ہوتی ہے، محنت زیادہ ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں یہ جو 2 سال گزرے اس میں کوئی محنت سے نہیں ہوگی، وہ ٹانگ رکھی تھی پیغام پہ دے ہو، سمجھو کیا فائدہ ہوا۔ بس اللہ تعالیٰ جو ہے نا سابقہ رونقوں کو آپ جو ہے نا لوٹا دے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بہرحال عرفہ ہی ہے، الحج عرفہ نا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے عرفہ کس کو کہتے ہیں؟ جب جس دن جو ہے نا لوگ حاجی جو ہے نا حج کے لیے جا رہے ہوں، حج ادا کر رہے ہوں، یوم عرفہ وہ ہے۔ بہرحال مشائخ نے جو ہے نا اور علماء نے یہ کہا ہے کہ جو جہاں پہ رہتا ہو وہاں کے مطابق جو ہے نا وہ عرفے کا روزہ رکھ لے۔ لیکن اگر کوئی دونوں کو جو ہے نا رکھنا چاہے تو 2 بھی رکھ سکتے ہیں نا، کہ ان کا بھی رکھ لے، یہاں کا بھی رکھ لے۔ لیکن یہ یہاں جو رکھے گا وہاں عید ہوگی،
بہرحال اس میں جو ہے نا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال عرفے کا روزہ جو ہے نا اس کا اہتمام کرنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. وہ کچھ باتیں اندر ریکارڈ ہوتی ہیں نا, کچھ جو ہے نا نہیں ہوتی نا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا وہ توفیق عطا فرما دے. عورتیں اس معاملے میں اچھی عورتوں کو کہہ دینا تو شاید ان کی برکت سے ہمیں بھی غیرت آ جائے گی. کچھ تو سن رہی ہیں نا, اور جنہوں نے نہیں سنا جا کر جو ہے نا راشد محمود صاحب آج گھر میں بتا دینا کیسے روزے رکھنے ہیں. وہ آسی ٹھیک ہے میں رکھتی ہیں تو لامحالہ یہ کہیں گے مک بھی جگایوں میں بھی ایک آدھ رکھ کے نا جی کچھ مقابلے کی صورت تو پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے یا نہیں جی؟ ذبیح اللہ رکھیں گے یا نہیں؟ آپ نے تو جو ہے نا پچھلے 6 بھی رکھ لیے تھے, یہ بھی رکھنے. اچھا 9 اور 6 15 ہو جائیں گے. ذکر کریں تھوڑا جی. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ۔ ان راتوں کی ایک فضیلت اور بھی ہے، یہ جو سورہ فجر ہے نا، والفجر وليال عشر والشفع والوتر الی آخرہ، تیسرے پارے میں جو فرمایا جو ان 10 راتوں میں خاص طور سے اس کی تلاوت کا اہتمام کرے گا اس ایک سورت کا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو بخش دے گا، اور فرمایا اگر کوئی روزانہ اس کی تلاوت کرتا رہے تو فرمایا آخرت میں اس کے لیے یہ ایک نور بن کر جو ہے نا وہ سامنے آئے گا۔ تو بہرحال ان 10 راتوں میں اس کی تلاوت کا بھی اہتمام کر لیں، ایک رکوع ہے، 2-3 منٹ کی جو ہے نا وہ بات ہے، درود شریف پڑھ لیں 10 دفعہ۔ پانچ دفعہ استغفار پڑھ لیں۔
3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ دعا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اس پڑھنے کو قبول فرما، جو سنا ہے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کامل اتباع ہم سب کو نصیب فرما، ہر سنت پر یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما، اپنا تعلق خاص، اپنی معرفت اور محبت یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اس کا ثواب یا اللہ ہمارے شیخ علی مقام کو پہنچا دے، درجات عالیہ ان کو نصیب فرما، قبر پر یا اللہ انوارات کی بارش نازل فرما، زمرہ اولیاء میں وہ مقام عطا فرما جو دری شان کے ساتھ لائق ہے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ دائمی رفاقت اور صحبت نصیب فرما، ان کے فیضات سے ہم سب کو بہرامند فرما، ان کے فیضات اللہ دنیا میں عام اور تام فرما، دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے، ہم سب کو یا اللہ ذریعے کے طور پر استعمال فرما۔ یا اللہ جتنے بھی ادھر موجود ہیں یا غائب ہیں، جس کے دل میں جو بھی جائز شرعی حاجت ہے اللہ غیبی خزائن سے اس کو پورا فرما دے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو ختم فرما دے، جو مقروض ہیں اللہ قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما دے، جن کے اولاد نافرمان ہے یا اللہ ان کو فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ جو رشتوں کی طرف میں سنت کے مطابق اچھے اچھے رشتے سب کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں رزق حلال کے دروازے سب پر کھول دے، رزق حلال ہم سب کا وسیع فرما دے، وسعت اور فراخی نصیب فرما، فقر اور تنگ دستی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اس محفل میں، گھروں میں، اسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ یہ ہمارے ڈاکٹر نعیم پراچا صاحب بیمار ہیں کافی مدت سے، اور ایک اور ہمارے خاص پیر بھائی ہیں وہاں بٹگرام کے ہیں گلزرین صاحب، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہ بھی بیمار ہیں اسپتال میں، وہ داخل ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ اس کے علاوہ اور جو دوست احباب ہیں جن کے نام ہم نے لیے یا نہ لیے، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائم و مستمرہ نصیب فرما۔ اس بیماری کی رحمت کو اللہ صحت کی رحمت میں بدل دے، جلد از جلد سب کو کامل اطمینان قلب اور سکون نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار دوست احباب پیر بھائی مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں سب کو بخش دے، سب کی قبروں کو منور فرما، آنے والی منازل سب کے لیے آسان فرما، جتنی بھی برزخی خوشیاں بند ہیں مومن کے لیے تو نہ رکھی اللہ بتمام ہاں ان کو نصیب فرما، تا حد نگاہ اللہ قبروں کو وسیع فرما دے، کمی کوتاہی لغزش یا اللہ اس کو عفو و درگزر سے بدل دے، ہمیں بھی یا اللہ ایک سخت سفر کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ان دونوں خانقاہوں کو نفخ صور تک سرسبز اور شاداب رکھ، جتنے پودے اس میں لگ چکے ہیں اللہ سب سے باراور درخت بنا دے، حضرت کا کامل فیض یا اللہ سب کو منتقل فرما، کسی کو بھی اللہ محروم نہ فرما۔ یا اللہ جب تک ہم زندہ ہیں دین متین پر ہم کو قائم اور دائم رکھ، اور جب دنیا سے جانے کا وقت ہو تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری زبانوں پر جاری فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم۔